میں بات کروں گی اور تم سن نہیں سکتے، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا بتا تو صحیح، اگر میں سمجھ جاؤں گا اور مجھے جانکاری ہو جائے گی میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اتنا سنا عورت نے پھر کہا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ چلانے آیا، بتا تو صحیح کون ہے؟ وہ عورت بولنے لگی کوئی اور نہیں تمہارا پیر قطب الدین بختیار کاکی کا یہ بچہ ہے، کچھ دن پہلے اس سے تعلقات تھے اور یہ ناجائز بچہ اسی بابا کا ہے۔ اب جب میں اس کے دروازے پر گئی تو مجھے اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ خواجہ شمس الدین التمش نے جب سنا تو اس کے واقعی اس کے پیر سے زمین کھسک گئی۔ آسمان کے طرف سر اٹھا کر کے کہا پروردگار یہ سننے سے پہلے قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ میں کہاں گنہگار تھا، تو نے اسی بابا کے صدقے میں گناہوں سے اٹھا کر کے مسجد تک پہنچایا، آج اسی بابا کے خلاف میں مزاحمت ہے۔ اتنا سنا پھر اس کے بعد کہا ٹھیک ہے کل بابا جی کو بلایا جائے گا۔ اب جب قطب الدین بختیار کاکی اپنے آستانے سے چلے ہیں، کوٹ کی طرف آئے ہیں تو سر جھکا ہوا ہے، نگاہیں نیچی ہیں اور آپ چلتے آ رہے ہیں۔ جس کے چلنے سے پہلے دکانیں بند ہو جایا کرتی تھی، لوگوں کی نگاہیں نیچی ہو جایا کرتی تھی، آج وہ سر اٹھا کر کے قطب الدین بختیار کاکی سے باتیں کر رہے ہیں اور نازیبہ کلمات بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شمس الدین التمش کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، لوگ غلط فلط لفظ کا استعمال کر رہے ہیں، وہ عورت بھی بول رہی ہے بابا جی یہ بچہ آپ کا ہے، اور اس عورت نے کہا آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کیا تھا؟ تو بابا جی نے کہا قسم اس وحدہ لا شریک کی ابھی بھی میں تجھے نہیں جانتا ہوں، تجھے نہیں پہچانتا ہوں، تو کون ہے؟ اس عورت نے کہا ارے پیچھے کے دروازے سے بلاتے تھے، پیچھے کے دروازے سے میں آتی تھی اور آپ مجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اے عورت بتا تو صحیح تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا ہاں، ارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی گواہ ہے۔ تو وہ چار مسلمان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں عورت کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روزانہ بلایا کرتے تھے، پیچھے کے دروازے سے عورت آتی تھی اور چلی جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی کلمہ پڑھنے والے لوگوں کی زبان سے اتنے الفاظ سنے ہیں فوراً خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا بادشاہ مجھے ایک دن کا وقت دے دے، پھر اس کے بعد جو تیری مرضی آئے تو کرے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا جو حضور آپ میں ایک دن کی ٹائم نہیں دیتا، آپ جتنا وقت مانگے میں اتنا وقت دیتا ہوں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک دن کا ٹائم لیتے ہیں اور اپنے آشیانے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اجمیر کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے عرض کیا غریب نواز میں خود سے نہیں آیا تھا، آپ کے بھیجنے سے آیا تھا۔ اس بڑھاپے میں سفید داڑھی لے کر کے میں کس کس کو جواب دوں، کس کس کو میں اپنی باتیں بتاؤں کہ میں اس کا مجرم نہیں ہوں، میں گنہگار نہیں ہوں۔ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں قطب الدین گھبرا نہیں، 3 دن کا وقت اور لے لے، تیسرے دن عدالت بادشاہ کی ہوگی، فیصلہ میرا ہوگا، میں خود اجمیر سے چل کر کے بادشاہ کی چوکٹ پہ پہنچنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خواب میں دیکھا اور سنا۔ جب دوسرے دن آئے ہیں پھر ٹائم جب مانگا کچھ لوگ ناراض ہو گئے، بادشاہ میں نے کہا تھا نا کہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بابا جی نے ٹائم اور آگے بڑھا دیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لیے، تو پھر فوراً بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور میں 3 دن کا وقت اور دیتا ہوں۔ اتنا کہا لوگ پھر ناراض ہو گئے، بادشاہ تو اپنے پیر و مرشد کو راتوں رات بھگا دینا چاہیے
کہتا ہے اس لیے 3 دن کے وقت دے رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، جو میں کہتا ہوں اتنا ہی کرنا پڑے گا۔ سرکار میں آپ کو 3 دن کی مہلت اور دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو آپ کہیں گے فیصلہ وہی ہوگا۔ تیسرا دن جب آیا ہے، مغرب کا وقت خواجہ غریب نواز نے دیا تھا کہ مغرب کے وقت تک انتظار کرنا۔ اللہ اکبر، تیسرا دن گزر رہا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں کہ واقعی غریب نواز نے وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی نہیں ہو سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز پہنچیں گے ہر حال میں، میرے پیر و مرشد پہنچیں گے۔ مغرب کے لیے اذان دی جا رہی ہے، بادشاہ نماز پڑھانے کے لیے امامت کے لیے آگے بڑھا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت ہو رہی ہے، خواجہ غریب نواز کی یاد آ رہی ہے۔ جب تیسری رکعت مکمل ہوئی ہے، پیچھے مڑ کر کے خواجہ قطب الدین نے دیکھا ہے تو کیا دیکھا، سب کی نماز مکمل ہو گئی ہے لیکن خواجہ غریب نواز کی 2 رکعت ابھی باقی ہے۔ جب نماز مکمل کر لیا ہے، پھر اس کے بعد لوگ جمع ہوئے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں بتا بادشاہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ فوراً بادشاہ اپنی بات پیش کرنے لگا۔ ادھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سرکار خواجہ غریب نواز کے گلے سے لگ گئی اور عرض کیا حضور کیا میں کوئی یتیم ہوں؟ کیا میں کوئی مجبور ہوں؟ لوگ کچھ بھی بول دے رہے ہیں، کچھ بھی کہہ دے رہے ہیں، آپ کے بھیجنے سے میں ہندوستان میں آیا تھا، پھر اس طریقے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا چپ کر، تو کوئی یتیم ہے، کوئی لاوارث ہے؟ یوسف علیہ السلام پر الزام نہیں لگائے گئے، مریم پر الزامات نہیں لگائے گئے، تو کوئی لاوارث ہے؟ اتنا کہا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی بادشاہ نے عورت کو کھڑا کیا ہے، عورت اب بتا کون ہے اس بچے کا باپ؟ عورت نے پھر وہی بات کہی کہ اس بچے کا باپ قطب الدین بختیار کاکی۔ اللہ اکبر، اتنا کہنے کے بعد خواجہ غریب نواز اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور فوراً اس بچے کے پاس پہنچنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا ہے۔ غریب نواز رب سے باتیں کرنے لگے، عرض کیا پروردگار عالم، مریم کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی تھی، مریم کے سوال کا جواب دینے کے لیے اے میرے پروردگار آج بھی یہی جواب وہی وقت آ گیا ہے، اس بچے میں بھی قوت گویائی عطا فرما اور یہ بچہ بھی اپنے باپ کا نام بتا دے، اپنے باپ کی گواہی دے دے۔ جیسے اتنا کہنا تھا، خواجہ غریب نواز اس بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا بتا تو صحیح، جو 2 مہینے کا تھا بتا تو صحیح کہ تیرا باپ کون ہے؟ جیسے اتنا پوچھنا تھا فوراً وہ بچہ بول پڑا سرکار میرا باپ جو کھڑا ہے وہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ سامنے جو لیڈر کھڑا ہے وہ لیڈر ہے، اور ایک اور وکیل کی طرف اشارہ کیا، وہ میرا باپ ہے کیونکہ یہ مستحق تھے، میری ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے۔ اتنا کہنا تھا، فوراً بادشاہ نے کہا کہ اے لوگوں میرے پیر و مرشد پر الزام لگانے کے لیے خواجہ غریب نواز کو وہاں سے یہاں تک آنا پڑا ہے۔ اب آج کے بعد یہ قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں لوگ فیصلہ کیا کریں گے یہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن غریب نواز کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا قطب الدین اب تجھے ہند میں نہیں رہنا، تجھے دلی میں نہیں رہنا ہے، تجھے میرے ساتھ چلنا ہے اجمیر۔ جیسے ہی لے کر کے چلے بادشاہ قدموں پہ گر گیا، عرض کیا حضور دین کی خدمت کے لیے روک دیجئے، میرے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، دین کی خدمت کے لیے روک دیجئے۔ پھر خواجہ غریب نواز نے جیسے دین کا نام سنا ہے فوراً ارشاد فرمایا ہے قطب الدین اب تو رک جا،
قسم اس وحدہ لا شریک کی، آج تو کیا قیامت کا تجھ پر کوئی الزامات عائد نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی الزامات عائد کرے گا اس کا فیصلہ اسی طرح ہوگا، میرے مثال کرنے کے بعد بھی اسی طرح آوازیں آتی رہیں گی اور تیرا فیصلہ رب کائنات سناتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبھی لوگوں کو سچے اور پکے غلام خواجہ غریب نواز بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص نماز بندگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رجب شریف کی 5 تاریخ ہے، پہلا جمعہ ہے، کل 6 تاریخ